آگے دوسرا حصہ اس کا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَاكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، جو قابل توجہ بات ہے کہ دوسرا جو پیغمبر کے فالو کرنے والے لوگ تھے وہ غریب لوگ تھے، شاید ان کے کپڑے معمولی تھے، ان کی بیٹھک اٹھک ایک غریب آدمی کی طرح تھی۔ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا پیغمبر کی صداقت کا اور رسالت کے صحیح ہونے کا، تو ان کافر منکرین سرداروں اور لیڈرز کا اعتراض یہ ہوا کہ ایک تو آپ ہماری طرح کے بشر ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ غربا لوگ آپ کے فالوور ہیں، آپ کو فالو کرنے والوں میں کوئی نامی گرامی آدمی نہیں ہے، کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، کوئی دولت دار نہیں ہے۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، اور تیسرا اعتراض جو ان لوگوں نے کیا وہ یہ تھا کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت تو حاصل ہے نہیں ہے، کسی جہت سے آپ قابل ذکر تو ہے نہیں ہے۔ بل نظنکم کاذبین، ستم کی انتہا کہ انہوں نے یہ اعتراضات داغنے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ اب جھوٹا شخص سچے کو جھوٹا کہے تو ایک سچے آدمی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اور اس کے روح پر کیا گزرتی ہوگی کہ جھوٹ کی غلاظتوں میں بسنے والا انسان جو ہے وہ آسمان کے سورج کی طرف دیکھ کے تھوکنے لگ جائے تو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا۔ کا بل نظنکم کاذبین قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندی، پہلے تو نوح علیہ السلام نے اللہ نے جو رحمتیں دی ان کا ذکر کیا، پھر جو دلائل کی قوت تھی ان کے پاس ان کے سامنے رکھی، پھر جو خطاب کی صداقت تھی وہ ان کے سامنے رکھی، اور رکھنے کے بعد انتہائی معصومانہ طریقے سے انہیں سمجھایا کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں مخلصانہ دعوت تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، میں نے تم سے کوئی پیسے تھوڑے ہی مانگے ہیں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میں تم سے کوئی اجر اور کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ناظرین، یہاں میں ایک بات عرض کروں گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور کی ذات تک جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان سب نے جس وقت دعوت دی تو یہ جملہ ضرور کہا کہ میں تم سے کوئی اجر تھوڑا ہی مانگتا ہوں، کسی شکرانے کا سوال تھوڑا ہی کرتا ہوں۔ انتہائی مخلصانہ انداز اور اسلوب میں دعوات حق کو اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے اٹھایا، ابھارا اور آگے بڑھایا۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب ان کو سمجھا دو کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ سوال ضرور کرتا ہوں کہ تم میرے جو قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، میری آل ہے، ان سے محبت تم نے ضرور رکھنی ہوگی۔ شاید نہیں، یقیناً اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا تھا، تو حضور کا دین قیامت تک چلنا تھا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے مالی اجر تو نہیں مانگتا، لیکن وہ لوگ اور قدسی لوگ جو بیکن لائٹ ہیں قیامت تک تم کو روشنیاں دینے والے ہیں، میں ان کی مودت تم سے ضرور مانگتا ہوں۔ جب تم ان سے وابستہ رہو گے تو تم ہدایت کے صراط مستقیم پر چلتے رہو گے۔ عالی وقار ناظرین، اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا میں تم سے کوئی پیسہ دھیلا مال یہ تو نہیں مانگتا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے پھر انہیں صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ میں ایمان والوں کو تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جن کو تم غریب کہتے ہو، کہ یہ مسکین لوگ ہیں، یہ ہر وقت آپ کو گھیرے رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے بیٹھنے کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو صاف کہہ دیا نوح علیہ السلام نے وما انا بطارد الذین آمنوا، میں جو ایمان والے ہیں وہ غریب ہیں یا چیتڑے پوش ہیں یا جس حالت میں ہیں، میں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہی کی دعوت کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ
کہ آبی جہاز کے بنانے کا ذکر اس صورت نے کیا۔ حکم ہوا کہ آپ پھٹے جوڑ کر کے ایک سفینہ بنائیں۔ تو سنگ دلی کی انتہا یہ کہ جس وقت نوح علیہ السلام جہاز بنانے لگے تو یہ لوگ پاس سے گزرتے تو ظاہر ہے کہ صحرا کے پیٹ پر پانی کی ایک بوند نہ ہو اور ایک قطرہ پانی نظر نہ آئے اور ایک آدمی اس میں آبی جہاز بنانے لگ جائے تو وہ لوگ آ کر مذاق اڑاتے، دیکھو جی یہ ریت پر اور جہاز چلائیں گے، تمسخر اڑاتے، پھپتیاں کستے، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ پھر یہ صورت کہتی ہے دیکھتے دیکھتے تنور کے ایک سوراخ سے پانی پھوٹنے لگا، بارش برسنے لگی، سیلاب امڈے، پانی آیا اور ایک سمندر کی سی کیفیت بن گئی، اور اس آبی جہاز میں ایک ایک جوڑا ہر چیز کا نوح علیہ السلام نے سوار کیا، اور اس طرح وہ لوگ جو اس سفینہ میں بیٹھے وہی نجات کی راہ کی طرف بڑھے۔ اور پھر قرآن مجید نے یہ بھی ذکر کیا کہ جس وقت وہ سفینہ چلنے لگا تو اللہ کا نام جس طرح نوح علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوا، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، اللہ ہی کے نام پر یہ جہاز چلے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہ اس آبی جہاز کا چلنا، منزل تک پہنچنا اللہ نے اپنا فضل اور کرم قرار دیا۔ دراصل یہ عبرتیں تھیں جو امت مصطفیہ کے سامنے رکھ دی گئیں۔ آگے اگرچہ نوح علیہ السلام کا واقعہ جس وقت اختتام پذیر ہوتا ہے تو قوم عاد کا ذکر ہو جاتا ہے، لیکن ناظرین میں یہاں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں جو سوچنے والی ہے کہ اصل عنوان آبی جہاز نہیں ہے، اصل عنوان اس قوم کا مذاق اڑانا ہے کہ جس قوم نے پیغمبر اور ان کے معجزات کا مذاق اڑایا ان کا حشر کیا ہوا۔ دیکھیں اگر مقتدی نبی کا مذاق اڑانے سے تباہیاں ایسے پھیلتی ہیں تو قوم کو سمجھایا یہ جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس وقت تم مذاق اڑاؤ گے، ان کے ناموس پر حملے کرو گے تو تم اپنے انجام کا خود سوچ لو کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پھر جا بجا یہ بھی کہا گیا کہ تم عذاب سے بچتے اس لیے ہو کہ میرا محبوب رسول تمہارے اندر ہے، وفیکم رسول ہو، اور تمہارے اندر میرا رسول ہے۔ گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا تذکار کیا گیا۔ دعوت کی نوعیت ملتی جلتی ہے جو قوم عاد کے سامنے رکھی گئی۔ اس کے بعد اسی دعوت کا ذکر کرنے کے بعد سمود قوم کا ذکر کیا گیا کہ ان کے سامنے اسی قسم کی دعوتیں رکھی گئیں۔ تو جس چیز کا میں نے کہا کہ سوچئے کہ سمود کے سامنے نشانی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی قرار دے دی گئی، اور یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کا پیٹ۔ یہاں ان آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے جو بڑی اہمیت کے قابل بات ہے جس میں غور و فکر کیا جائے کہ یوسف علیہ السلام کنویں سے ابھرتے ہیں اور یونس علیہ السلام کی عظمت مچھلی کے پیٹ سے ابھرتی ہے، اور مصطفیٰ کریم قرآن غار حرا سے لے کر آتے ہیں۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو مچھلی ایک چھوٹی سی چیز ہے، اونٹنی ایک جانور ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ڈنڈا ایک اسٹک ہے، وہ بظاہر تو معمولی چیز ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن مجید لے کر آئے، یہ سب چیزیں دیکھیں اپنے آغاز میں ایسے لگتا ہے کہ معمولی چیزیں ہیں، لیکن پھر نتائج تاریخ بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے فرعونیوں کو جس طرح پانی میں غرق کیا اور ایک ہی ضرب عصا نے دریا کا دل چیر دیا، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ جس وقت کونچیں اس کی کاٹی گئیں تو قوم عذاب کا شکار ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کا کنواں عنوان ہدایت بن جاتا ہے اور چراغ ہدایت بن جاتا ہے۔ یہ بظاہر دعوت یہ بنتی ہے کہ پیغمبر کی کسی چیز کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے، حقیر نہ جانا جائے، بلکہ ہدایت کی روشنی جن روزنوں سے آئے
ان کی قدر کرنی چاہیے اور روشنی سے اپنا مقدر اجالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے مہمانوں کا ذکر ہے اس صورت کے اندر۔ شعیب علیہ السلام کی دعوت جو ہے اس کا ذکر ہے۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد یہ صورت اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ایک خاص ہدایت کہ اپنی زندگی میں کبھی ظالم آدمی کی طرف جھکاؤ پیدا نہ کریں، اس لیے کہ خدا کے عذاب کا راستہ اور ظالم کا راستہ ایک ہوتے ہیں۔ جس وقت تم اپنا جھکاؤ ظالم آدمی کی طرف کرو گے تو تم اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کی گرفت سے کسی بھی صورت میں بچ نہیں سکو گے۔ قرآن مجید میں جہاں یہ کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ حسب روایت دعوت، نماز کی دعوت اس صورت میں دہرائی گئی اور کہا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ نماز قائم کرو اور اوقات کے پانچوں جو میزانی ہو سکتے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس طرح اس دعوت کے ساتھ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، عبادت کرو اور توکل اعتماد اللہ کی ذات پر کرو۔ سورہ ہود اختتام پذیری ہوئی، یہاں سے سورہ یوسف شروع ہوتی ہے اور سورہ یوسف نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے اور اس صورت میں بھی آغاز قرآن مجید کی صداقت ہی کے ساتھ کیا گیا ہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ وہ آیات ہیں کتاب کی جس کا ہر مدعا روشن ہے۔ الخمس سے لے کر کے والناس تک قرآن مجید فرقان حمید کی طرف جو بیان بھی منسوب ہوا یا اس کے اندر جو دعوت بھی دی گئی یا جو صورت ہے اس کا حرف حرف روشنی ہے اور اس کی صورت انقلاب ہے اور سچائیوں کی تصویریں ہیں اور خوبصورت کردار ہیں جو قرآن حکیم نے ابھارے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ دوسری صفت جو قرآن حکیم کے بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ منزل من اللہ ہے، یہ کسی شخص کی تخلیق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تیسرا اس کا نام قرآن ہے۔ قرآن کا معنی جمع کرنے والی کتاب، یعنی اس کتاب کی تعلیمات وہ ہیں جو دلوں کو، دماغوں کو، اذہان کو، روحوں کو اور سوچوں کو مجتمع کر دیتی ہیں، اس میں تفرقہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ عربی زبان میں ہے۔ اگر آپ اس وقت سوچیں تو اس زمین کے اوپر کسی زبان میں جو کوئی الہامی صحیفہ اترا وہ زبان عملاً زمین کے کسی گوشے میں نہیں بولی جاتی سوائے عربی زبان کے جو قرآن کی زبان ہے، اور آج بھی ایک بیشتر حصہ زمین کا جس پر عربی بولی جاتی ہے اور وہ مشاہدے کی زبان ہے، وہ بولی جانے والی زبان ہے، وہ تجارتی محاکات کے لیے استعمال ہونے والی زبان ہے۔ کہا کہ یہ قرآن کے اندر یہ کتاب موجود ہے جس سے مستفید ہونا آسان ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ یوسف کو احسن القصص قرار دیا گیا کہ بہترین قصہ اور واقعہ وہ یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ناظرین میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ انسانوں کی چند قسمیں ہیں فہم کے اعتبار سے کسی بات کے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹھوس حقائق عقل کی میزان پر سمجھتے ہیں، وہ لوگ علماء ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایسی باتیں، ایسے علوم اور ایسی دعوتیں بھی ہیں جو صرف اہل علم کے لیے اور اہل علم ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو عام آدمی سمجھ سکتا ہے، اگر وہ اپنے مکان کی چھت پر کھڑا ہو تو وہ بھی اسی طرح بات کو سمجھتا ہے جس طرح عالم دین سمجھتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر ستاروں کی بات کی گئی، ماہ منور کی بات کی گئی، خورشید تابندہ کی بات کی گئی، آسمانوں کے تعمق کی بات کی گئی، پہاڑوں کی بات کی گئی، دریاؤں کی بات کی گئی، اور ان باتوں میں یقیناً
نشانات جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے تھے وہ انسانوں کے سامنے رکھے گئے. یہ عام آدمی بھی اس کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے. تیسری چیز وہ ہے کہ جو لوگ قصے سن کے واقعات سن کر کے کسی بات کو گرہ بند کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر اسلوب میں سچائی اور صدق لوگوں کے ذہنوں اور روحوں تک پہنچایا. سورہ یوسف ایک احسن القصص ہے جس میں ابراہیم خلیل اللہ اور یعقوب علیہ السلام سے بات شروع ہوتی ہے. ایک دن وہ اپنی ایک خواب کا ذکر کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں. خواب کے اندر سورج اور چاند دیکھا ہے. میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اے یوسف آپ یہ خواب اپنے بھائیوں پر نہ بیان کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا منصوبہ نہ بنا لیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے افتخار, ان کی عظمت کی تاریخ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور ان کا اجتماع ہوتا ہے, ان کا انتخاب کیا جاتا ہے. کنویں میں پھینکے جاتے ہیں, کنویں سے نکال کر کے غلام بنا کر بیچا جاتا ہے. بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں, وہاں حسن و شباب ان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے. وہاں سے وہ اس کی شدتوں سے اپنے آپ کو محفوظ اللہ کی برہان کے بل بوتے پر کرتے ہیں. پھر بازار حسن سجتا ہے تو عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہیں. پھر خواب ایک بادشاہ بیان کرتا ہے تو اس کی تعبیر بتاتے ہیں. پھر آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اس طرح ان مضامین کو لے کر کے یہ پارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اس کے بقیات اگلے 5 رکوعوں میں ہیں جو 13ویں پارے میں ہم مطالعہ کر سکیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کی روشنیاں نصیب فرمائے اور ان روشنیوں سے اللہ تعالیٰ کائنات کا ہر گوشہ منور کر دے جس میں ہدایت ہی ہدایت ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب